بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ کتاب اللہ کے بہت بڑے عالم تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے بہت زیادہ مستفید ہوئے تھے، اور حق تعالی شانہ نے آپ کو شان فقاہت عطا فرمائی تھی۔ تو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غور و فکر کر کے آپ وہ باتیں سمجھ لیتے تھے جہاں تک دوسرے بہت کم لوگوں کی نظر جاتی تھی۔ تو آپ کے کچھ ارشادات آج کی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ روزے کم رکھتے تھے اور نمازیں زیادہ پڑھتے تھے۔ تو بعض حضرات نے اس سلسلے میں آپ سے پوچھا کہ آپ روزے کم رکھتے ہیں اور نمازیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ ہر ایک کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے۔ فرائض اور واجبات اور جو ضروری اعمال ہیں ان میں تو کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ، جو بھی ضروری کام کاج ہیں انہیں تو کرنا ہی کرنا ہے۔ جو ضروری اعمال ہیں ان ضروری اعمال سے فارغ ہونے کے بعد اختیار ہے کہ آدمی کس عمل میں اپنے آپ کو زیادہ کھپاتا ہے۔ بعضوں کا ذوق ہوتا ہے کہ وہ تلاوت میں ہی مشغول رہتے ہیں، فارغ وقت جتنا بھی ہوتا ہے اس میں سے اکثر حصہ تلاوت میں مشغول رہتے ہیں۔ بعض حضرات کا ذوق یہ ہوتا ہے کہ وہ بکثرت نوافل پڑھتے ہیں۔ بعض حضرات کا ذوق یہ ہوتا ہے کہ تسبیح خوب پڑھتے ہیں، تحلیل، تحمید، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک شخص کو حق تعالی شانہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر وہ روزے زیادہ رکھتا ہے، نفل روزے، تو بدن میں کمزوری آتی ہے، اور بدن میں کمزوری آئے گی تو نماز میں اتنا منہمک نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ نماز کے لیے جسمانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فرائض اور واجبات اور 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ان سے فارغ ہونے کے بعد وہ نوافل میں اتنا مشغول نہیں رہ سکے گا، اس لیے کہ روزے کی وجہ سے کمزوری آ جائے گی۔ پڑھ لے گا 2-4 رکعتیں، 8-10 رکعتیں، لمبا قیام نہیں کر سکے گا، پوری رات نہیں جاگ سکے گا، پوری راتیں طویل قیام نہیں کر سکے گا۔ تو جس شخص کو روزے کا ذوق ہوگا وہ بکثرت روزہ رکھے گا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے 30 دن کے روزے فرض ہیں۔ اس کے بعد شوال کے 6 روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔
پھر ذوالحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے، اسی میں عرفہ کا روزہ بھی آ جاتا ہے، اس کی ترغیب دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر محرم آتا ہے تو اس میں عاشورہ، اور عاشورہ سے پہلے 1 دن یا عاشورہ کے بعد 1 دن، اور پھر محرم کے مہینے کے ہر دن میں سے جتنے زیادہ روزے رکھ سکے اس کی بھی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ تو اس طرح کے روزے ہیں۔ شعبان کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھتے تھے۔ یہ پورے سال میں کچھ وہ دن ہیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے کہ ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھنے چاہیے، ہر مہینے کے 3 دن، 13، 14 اور 15 ایام بیض۔ اور پھر یہ ترغیب دی ہے کہ ہر ہفتے میں 2 دن روزے رکھنے چاہیے، سوموار کا دن اور جمعرات کا دن۔ اور اگر کسی کو اس سے بھی زیادہ کا جذبہ ہے اور شوق ہے تو پھر اسے صوم داؤد رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الصیام الی اللہ تعالی صیام داؤد، سب سے زیادہ محبوب روزے حق تعالی شانہ کی نظر میں داؤد علیہ السلام کے روزے۔ تو داؤد علیہ السلام کی 3 صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمائی۔ ایک صفت تو آپ کی یہ بیان فرمائی کہ جب آپ دشمن کے مقابلے کے لیے میدان میں اترتے تھے تو کبھی بھاگتے نہیں تھے، سامنے سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے۔ اور دوسری صفت حضرت داؤد علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ آپ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، یعنی پیغمبر تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے۔ حق تعالی شانہ نے دونوں نعمتوں سے نوازا تھا، روحانی بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، ظاہری بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، مگر پھر بھی خود کماتے تھے، خود محنت کرتے تھے، محنت کر کے کھاتے تھے۔ تو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، رزق حلال کے لیے خود محنت کرتے تھے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ملتا تھا اسے کھاتے تھے۔ اور تیسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ آپ 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن روزہ چھوڑتے تھے۔ مثلا سوموار کو روزہ رکھا تو منگل کو چھوڑ دیا، بدھ کو روزہ رکھا جمعرات کو چھوڑ دیا، جمعے کو روزہ رکھا سنیچر کو چھوڑ دیا، اتوار کو روزہ رکھا سوموار کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے صوم داؤد۔ اور اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد کا درجہ تو یہی ہے کہ پھر روزانہ روزہ رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے جسم میں ضعف آ جاتا ہے، بدن میں ضعف آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے کاموں میں کوتاہی ہوگی۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک شخص روزانہ روزے رکھے گا تو پھر وہ ہیبٹ ہو جائے گی، اور جب ہیبٹ ہو جائے گی تو نفس کی خلاف ورزی محسوس نہیں ہوگی۔ اب ایک دن اگر صبح اٹھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، شام کا کھانا کھاتا ہے، اور دوسرے دن سحری کر کے پھر افطاری، پھر تیسرے دن جو ہے ناشتہ کرتا ہے، دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، شام کا کھانا کھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد والے دن روزہ، تو یہ نفس کی مخالفت ہوگی، نفس پر یہ شاق گزرے گا۔ اور ان ملکوں میں کہ جن ملکوں میں ایام معتدل ہوتے ہیں، جیسے انڈیا ہے، سعودی عرب ہے، کہ تقریباً دن اور رات برابر ہی ہوتے ہیں پورا سال، تو ایک عادت ہو جائے گی کہ روزانہ بھی صبح صادق کے وقت اٹھو، کھانا کھاؤ اور پھر مغرب کے بعد کھانا کھا لو۔ تو اگر روزانہ کوئی روزہ رکھے گا تو ایک عادت ہو جائے گی، اور اس عادت کی وجہ سے روزے کا جو فائدہ ہے کہ ایک احساس رہے کہ میں حق تعالی شانہ کی عبادت کر رہا ہوں، حق تعالی شانہ کے خاطر اپنے نفس پر بوجھ ڈال رہا ہوں، اپنے نفس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، یہ بات نہیں رہے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جسم میں کمزوری آئے گی، تو جسم کے بھی کچھ حقوق ہیں، تو ان حقوق میں کوتاہی ہوگی، اور جب جسم کمزور ہو جائے گا تو باقی بہت سارے دنیاوی اور بھی حقوق ہیں جن میں کوتاہی ہوگی۔ حق تعالی شانہ کے
حقوق میں بھی اور حق تعالی شانہ کی مخلوق کے حقوق میں بھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صوم دہر کہتے ہیں کہ لگاتار روزے کو ناپسند فرمایا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ لوگوں کا ذوق یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھے. اب جو بکثرت روزے رکھے گا تو اس کی روٹین ایسی ہوگی کہ اس کے بدن میں کچھ کمزوری بھی آئے گی, اور پھر یہ ہے کہ صبح صادق کے لیے اٹھنا, پورا دن بھوکا رہنا, جلدی سوئے گا جلدی اٹھنے کے لیے, تو وہ نماز میں اتنا منہمک نہیں ہو سکے گا جتنا وہ منہمک ہو سکے گا جو روزے نہیں رکھتا. تو اگر کوئی بکثرت روزے رکھے گا تو اس کی نماز میں کمزوری آ جائے گی, اور نماز میں کمزوری سے مراد نفل میں. اور اگر کوئی بہت زیادہ نماز میں منہمک رہنا چاہتا ہے اسے روزے سے تھوڑا پرہیز کرنا پڑے گا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ آپ روزے کم رکھتے تھے اور نمازیں زیادہ پڑھتے تھے. تو کچھ لوگوں نے اشکال کیا, اعتراض کیا, کچھ لوگوں نے پوچھا, تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب میں روزے رکھتا ہوں تو کمزوری کی وجہ سے نماز پڑھنے میں دشواری ہو جاتی ہے. جب میں روزے رکھتا ہوں تو روزے کی وجہ سے بدن کمزور ہو جاتا ہے, اور جب بدن کمزور ہو جاتا ہے تو نوافل کا اتنا اہتمام نہیں ہو سکتا, اور میرے نزدیک نماز روزے سے زیادہ ضروری ہے. نماز زیادہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو اس پر سے بھائی پہلی بات جو ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ کہ حق تعالی شانہ نے کچھ چیزوں کو فرض کیا ہے, اور جتنی چیزیں فرض کی ہیں ان میں 4 چیزیں فنڈامنٹل ہے. ایمان کے بعد نمبر 1 نماز, نمبر 2 روزہ, نمبر 3 زکوٰۃ, اور نمبر 4 حج. مزاج امت کا سہولت پسند بنتا جا رہا ہے. جو لوگ بے دین ہیں ان کا تو پوچھنا ہی کیا ہے, مگر جو دیندار ہیں, جنہیں دیندار کہا جاتا ہے, دیندار سمجھا جاتا ہے, جو خود کو بھی دینداروں کی جماعت میں شامل سمجھتے ہیں, ان کی بھی طبیعتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ دنیا کا معاملہ ہے تو اس میں جتنا زیادہ ہمیں نفع حاصل ہو جائے. اگر مال ہے تو ضرورت ہے 100 پاؤنڈ کی, مگر 125 مل جائے تو بہت اچھا. ضرورت ہے 100 پاؤنڈ کی, مگر اگر 110 پاؤنڈ مل جاتے ہو تو بہت اچھا. اور یہ 10 پاؤنڈ ایکسٹرا کے لیے تھوڑی بہت ایکسٹرا محنت کرنی پڑے تو ہم کر لیتے ہیں. اسی طرح صبح کا ناشتہ اگر اسے ضروری سمجھا جائے, دوپہر کا کھانا ضروری سمجھا جائے, اور 4 بجے کی چائے ضروری سمجھی جائے, اور شام کا کھانا ضروری سمجھا جائے, یہ 4 کھانے اگر ہم ضروری سمجھے کہ ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے, تو 4 کھانوں پر کوئی اکتفا نہیں کرتا. اگر کوئی 5واں موقع بھی مل جاتا ہے تو اسے ہاتھ سے جانے نہیں دے گا. تو مال کمانا, کھانا پینا, لذتوں کو حاصل کرنا, نیند جو ہے وہ 6 سے 8 گھنٹے کافی ہو جاتی ہے, مگر موقع مل گئے 1-2 گھنٹے اور تو وہ اسے ہاتھ سے جانے نہیں دے گا. تو دنیاوی معاملات میں ہم سب کا یہ مزاج ہے. دنیا دار جو ہیں, جو بے دین ہیں, ان کا تو مقصد ہی دنیا ہے, مگر جو دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی جہاں تک دنیاوی معاملات کا تعلق ہے تو وہاں یہ نہیں سوچتے کہ بس بھائی دنیا بقدر ضرورت, بقدر کفایت, 6 گھنٹے 8 گھنٹے مجھے سونا مل گیا ہے, اب اگر سونا نہ بھی ملے تو کیا حرج ہے. نہیں, اگر موقع مل گیا تو سو جائے گا. مجھے کھانا مل گیا ہے, ناشتہ اچھی طرح کر لیا ہے, دوپہر کا کھانا نہ بھی ملے کیا فرق پڑ جاتا ہے, شام کو کھا لوں گا. نہیں, دوپہر کا کھانا بھی مل گیا, ناشتہ بھی مل گیا, شام کا کھانا بھی مل گیا, اور اس کے بعد بھی اگر کسی جگہ ناشتہ مل جائے گا تو فوراً حاضر. تو دنیوی معاملات میں قناعت نہیں ہے. قناعت یعنی کمپلیسنٹ نہیں ہوتا آدمی, کنٹینٹمنٹ نہیں ہے کہ بھئی اٹس انف, آف ڈن انف, بہت کھا لیا, بہت سو لیا, بہت کما لیا. نہ,
ایک آدمی اگر ملینئر ہے اور پوری دنیا کا سب سے بڑا ملینئر ہے، اسے بھی اگر کسی جگہ سے 100 پاؤنڈ کا نفع نظر آ رہا ہو اسے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا. 100 پاؤنڈ کا ملینئر ہے مگر 100 پاؤنڈ کا نفع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا. ملینئر ہے وہ کسی جگہ ہوٹل میں جائے گا، کسی جگہ ریسٹورنٹ میں جائے گا تو پورا حساب کرے گا، وہ ڈیل کرے گا. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں ملینئر ہوں، یہ زیادہ سے زیادہ میرے جیب سے بٹور لے گا تو کتنا لے لے گا، 25 لے لے گا، 50 لے لے گا، 100 لے لے گا. اس میں بھاؤتال کرنا کیا ہے؟ نہیں، وہ بھاؤتال کرتا ہے. تو دنیوی معاملات میں ہم اتنے محتاط، اور جہاں دین کا معاملہ آتا ہے، آئے فجر کی نماز میں تو پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ضروری ہے، چلو پڑھ لی. 2 رکعت فرض ضروری ہے، پڑھ لی. اشراق کا موقع ہے، نہیں پڑھیں گے. موقع ہے اشراق کا، کوئی کام نہیں ہے مگر نہیں پڑھیں گے. آئے ظہر کی نماز میں 4 رکعت سنت اس لیے پڑھ لی کہ ضروری ہے، 4 فرض اس لیے پڑھ لی کہ ضروری ہے، 2 سنت اس لیے پڑھ لی کہ ضروری ہے، 2 نفل نہیں پڑھیں گے. آگے نوافل کا سلسلہ، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو وہ نمازیں ہیں جو ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ظہر کی 12 رکعتیں ہیں، اس میں یہ 2 رکعت بھی پڑھ لو. عصر کی نماز کے لیے آئے عصر کی نماز کے لیے 4 رکعت سنت غیر موقدہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، صرف 4 رکعت فرض پڑھ لیتے ہیں. آگے مغرب میں اوابین تو بہت دور کی بات، مغرب کے بعد کی 2 سنت کے بعد کی 2 نفلیں بھی نہیں پڑھتے. تو پہلی بات میرے بھائیوں جو سمجھ میں آ رہی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تذکرے سے، وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے ہم پر 4 فرض مقرر کیے ہیں، اور ہم لوگوں کا ایک مزاج امت کا یہ بن گیا ہے کہ دین کے معاملے میں بھئی ضروری تو نہیں ہے. آپ کسی کو بھی ترغیب دو کہ بھئی آپ ایسے ہی چلے گئے، آپ نے 2 نفل نہیں پڑھے. 2 نفل پڑھنا ضروری ہے، میں نے گناہ کا کام تو نہیں کیا. بس دین کے معاملے میں یہ مزاج. اور دنیاوی معاملات میں صبح سے شام تک دیکھو تو کتنے ایکسٹراز ہیں، اس کو کوئی نہیں گنتا. وہاں اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی ذرا تھوڑا نفس کو قابو میں کرنے کے لیے تھوڑی بہت قربانی دو ورنہ نفس بہت آزاد ہو جاتا ہے، تو اسے ڈسپلن سکھانے کے لیے کبھی کبھی ایسا کرو کہ ناشتہ کر لو، دوپہر کا کھانا بھی کھا لو، اور کسی دن چائے چھوڑ دیجیے. اگر چائے اہتمام سے پیے تو کوئی گناہ کا کام تو نہیں. جو حجت یہاں ہے چھوڑنے پر، وہی حجت وہاں کرنے پر. یہاں اگر آپ کہیں کہ بھئی یہ کام مت چھوڑو تو کہتے ہیں کہ چھوڑنے میں کوئی گناہ تو نہیں. وہاں اگر یہ کہا جائے کہ یہ چھوڑ دیجئے، اتنا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی نفس کو ڈسپلن کرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ اگر کر لیں تو گناہ تو نہیں. آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ جائز ہے. وہاں چھوڑنا جائز ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کرو. یہاں کرنا جائز ہے، آپ کہہ رہے ہیں چھوڑو. دنیاوی معاملات میں ہم کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور دینی معاملات میں ہم کسی چیز کو کرنے کے لیے تیار نہیں. اب میرے بھائیو، یہ جو گفتگو اس وقت ہو رہی ہے، یہ حق تعالی شانہ ہی کا فضل و انعام ہے کہ دماغ میں بات ڈالتا ہے تاکہ اس سے میں بھی عبرت حاصل کروں اور سننے والے سب عبرت حاصل کر کے اپنی اپنی زندگیوں کو بدلیں. اصل مقصود یہ ہے، اصل مقصود یہ ہے. دیکھو کسی سے بھی کہو آپ کہ بھئی دیکھو معمولات کی خوب پابندی کرو، تسبیحات کی پابندی، تلاوت کی پابندی، اسی سے نفس قابو میں آئے گا، اسی سے نفس تندرست ہوگا، اسی سے نفس صحت مند ہوگا، اسی سے نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ بنے گا. تو فوراً جواب یہ ملے گا کہ وقت نہیں ہے، وقت نہیں، بہت بزی لائف ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ دیکھو بھائی لایانی کی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گپ شپ کی مجلسیں، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، ایران کی، عراق کی، ہند کی، سندھ کی، عرب کی، عجم کی، فلاں کی، کبھی فٹ بال پہ چلے گئے، کرکٹ پہ چلے گئے، سیاست پہ چلے گئے، اور آگے بڑھتے بڑھتے پھر کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی پر تہمت لگائی جا رہی ہے، کسی پر بہتان باندھا جا رہا ہے. اور میرے بھائیوں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم صبح سے شام تک اس قسم کے
لایانی بیکار کاموں میں، غیر مفید کاموں میں، بلکہ گناہ کے کاموں میں کتنا وقت صرف کر دیتے ہیں، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے. کیوں؟ مسجد سے نکلے، باہر دو چار دوست کھڑے تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر آدھ پون گھنٹہ بات کر لی، یاد بھی نہیں رہا کہ ہم نے آدھ پون گھنٹہ لایانی میں صرف کیا ہے. اور لایانی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. کام تو جائز تھا، آپ نے فٹ بال کی بات کر لی، کرکٹ کی بات کر لی، سیاست کی بات کر لی، کام جائز تھا، مگر نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. تو آپ نے آپ کی قیمتی زندگی کی 40-45 منٹ ضائع کر دی، کتنا بڑا نقصان ہوا. اور اگر ناجائز کام کیا، کسی کی غیبت، کسی پر بہتان، کسی پر تہمت، تو اس سے برا زندگی کا کوئی مصرف نہیں ہے. سب سے برا مصرف یہ ہے کہ ہم نے گناہوں میں ہمارا وقت گزارا. تو صبح سے شام تک ہمارا اتنا وقت صرف ہوتا ہے. تو اگر کہا جائے کہ بھئی دیکھو گپ شپ کی مجلسوں سے بچو، لایانی کی مجلسوں سے بچو، عشاء کی نماز کے بعد 8-10 ساتھی بیٹھ گئے اور لگے ہوئے ہیں ادھر ادھر کی باتوں میں، سیٹرڈے سنڈے اس دوست کے یہاں، اس دوست کے یہاں، بھئی لایانی سے بچو، گپ شپ کی مجلسوں سے بچو، بچاؤ اپنے آپ کو. بھئی فلم مت دیکھو، میوزک مت سنو، ویسے ہی بغیر کسی وجہ کے ریڈیو مت سنتے رہو. تو جب معمولات کی پابندی کے لیے کہا جاتا ہے، تلاوت کے لیے کہا جاتا ہے، مسجد میں جلدی آنے کے لیے کہا جاتا ہے، دینی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو جواب یہ ہوتا ہے کہ وقت نہیں. اور جب لایانی سے بچایا جاتا ہے، بچنے کے لیے کہا جاتا ہے، فلم سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے، سینما سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو اس وقت جواب یہ ملتا ہے کہ وقت پاس نہیں ہوتا. دین کے کام کے لیے وقت ہے نہیں. اور جب گناہوں سے بچائے جاتے ہیں، وقت ہمارے پاس اتنا ہے کہ کاٹے کیسے وقت کو کاٹے کیسے ہم. یعنی دو ڈبل سٹینڈرڈز کو آپ دیکھیے نا، تو شیطان اور نفس نے ہمیں دھوکے میں کیسے ڈال رکھا ہے. تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میرے بھائیوں، میری ماؤں اور میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہم میں سے ہر شخص کو اپنی فکر کرنی ہے. اس قسم کی باتیں سن کر ہمیں اپنا جائزہ لے کر کے اپنی زندگیاں درست کرنی ہے. تو جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ جو سہولت پسند ہو گئے ہیں کہ دین بقدر ضرورت، یہ مزاج بن گیا ہے کہ بھئی اتنا کر لو جس سے ہماری دینداری باقی رہے، اتنا کر لو جس سے ہماری اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہو، اتنا کر لو جس سے ہم اللہ کے یہاں چھوٹ جائیں. یعنی گویا ایک مجبوری کا سودا کہ اگر ظہر کی 4 رکعت فرض نہ ہوتی تو اچھا ہوتا کہ ہمیں صرف 4 مرتبہ آنا پڑتا مسجد میں. یعنی ہمارے دلوں میں ایسا جذبہ نہیں ہے کہ نماز میں ہم جب آتے ہیں تو اتنا دل لگتا ہے اور اتنا سکون ملتا ہے کہ کاش کے 5 کے بجائے 6 وقت کی نمازیں ہوتی. یہ ہمارے دلوں میں نہیں آتا، بلکہ ہمیں اگر چھٹی مل جاتی ایک آدھ نماز کی تو خوش ہوتے، جشن مناتے. یعنی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اگر ایسی کوئی شکل ہوتی کہ کل اعلان ہو جاتا حق تعالی شانہ کی طرف سے نبوت کا دروازہ بند ہے، اس لیے شریعت مطہرہ میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی، مگر کل اگر یہ اعلان ہو جاتا کہ 5 وقت کی نمازیں آج سے میرے بندوں پر معاف ہے، تو جلسے ہوتے اور ہم جشن مناتے، ہم خوشیاں محسوس کرتے کہ چلو بھائی سر کے اوپر ایک جو 5 وقت کا بوجھ تھا وہ ہمارے سروں سے اتر گیا. اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ جیسی شخصیتیں ان کی خدمت میں جاتی تھیں، گئیں اور ان سے استفادہ کیا. تو یہ حضرت مولانا فضل الرحمان اویس زمانہ ان کا لقب ہے کہ ہمارے زمانے کی حضرت اویس قرنی ہے، بہت زاہد اور عجیب و غریب شخصیت. تو وہ یہ فرماتے تھے کہ جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو سجدے میں سر رکھنے کے بعد میرا جی نہیں چاہتا کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں. سجدے میں سر رکھتا ہوں تو جی نہیں چاہتا کہ سجدے سے سر اٹھاؤں. بھائی کیوں؟ کہ فرماتے تھے کہ اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جب میں سجدے میں سر رکھ دیتا ہوں کہ میں نے میرا سر اللہ کی گود میں رکھ دیا ہے اور اللہ میرے سر پر پیار فرما رہے ہیں.
تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے نفس کو ٹرین کرنا ہے اور ہماری یہ جو تھنکنگ ہے اسے بدلنی ہے کہ نہیں، یہ بارڈر لائن پر نہیں رہنا ہے. جو بھی بارڈر لائن پر رہے گا وہ خطرے میں ہے. بارڈر لائن پر رہتا ہے وہ خطرے میں. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ہمارے بلڈ پریشر کو چیک کیا اور وہ 97 98 97 98 بتلا رہا تھا رمضان المبارک سے پہلے، تو فکر میں پڑ گئے. حالانکہ طبی اعتبار سے اگر 100 سے اندر ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. بھائی کیوں فکر کر رہے ہیں؟ 97 ہے 98 ہے، بارڈر لائن سے اندر ہے، فکر کی کیا بات ہے؟ بارڈر لائن کے قریب جو چیز بھی جاتی ہے وہ خطرے میں ہوتی ہے. فوراً ڈاکٹر فکر میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی 97 98 96 95 یہ فکر کی بات ہے، کچھ کرنا چاہیے. اور ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ آپ محنت کرو، کوشش کرو، اپنی لائف سٹائل بدلو، ڈائٹ بدلو، واک شروع کرو اور اسے آپ 90 سے نیچے لے آؤ. بھائی جب 100 تک میں کوئی خطرہ نہیں ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 90 سے نیچے لے آؤ؟ 96 ہے 97 ہے، آپ کو کیوں فکر ہے؟ فکر یہی ہوتی ہے کہ جو بارڈر کے قریب ہوتا ہے وہ اس خطرے میں ہوتا ہے کہ کس وقت بارڈر کراس کر جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. اسی لیے ہمارے مشائخ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے مشائخ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ دیکھو، یہ حرام اور بندے کے درمیان، حرام اور بندے کے درمیان حلال چیزیں ہیں. تو یہ حلال چیزیں ہیں اور یہ حرام کا بارڈر ہے. اگر بندہ یہ بھی حلال، یہ بھی حلال، یہ بھی حلال، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز کر کے ساری جائز چیزوں پر عمل کرتا رہے گا، وہ بالکل بارڈر کے پاس پہنچ جائے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مشورہ یہ دیا کہ حلال اور مباح اور پرمیسیبل چیزوں میں سے بھی کچھ چیزوں کو چھوڑو تاکہ بارڈر لائن سے تم دور رہو. اگر ہر مباح کو، ہر پرمیسیبل چیز کو، ہر جائز چیز کو، ہر حلال چیز کو تم نے اپنی زندگی میں جگہ دے دی تو سونر اور لیٹر آپ بارڈر کراس کر کے حرام میں چلے جائیں گے. اس لیے تمہارے اور گناہوں کے درمیان مباح کا ایک بارڈر رکھو کہ یہ پرمیسیبل ہے مگر مجھے نہیں کرنا ہے، یہ پرمیسیبل ہے مجھے مگر نہیں کرنا ہے. بازار میں جانا پرمیسیبل ہے مگر بغیر ضرورت کے مجھے نہیں جانا ہے، اس لیے کہ اگر میں اس پرمیسیبل کام کو کر لوں گا تو بازار میں سینکڑوں ناجائز کام ہے، کہیں یہ مجھے بارڈر تک اگر پہنچ گیا تو بارڈر کے اوپر نہ پہنچا دے. یہ احتیاط اب امت میں سے نکلتا چلا جا رہا ہے اور ہر شخص مستفتی بھی اور مفتی بھی، اللہ ماشاء اللہ وہ مفتی جو خوف خدا اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، جنہوں نے بزرگوں کی صحبتیں اٹھائی ہیں اور جو بزرگوں کے منہج پہ چل رہے ہیں، ان کے علاوہ سوال پوچھنے والا بھی اور فتویٰ دینے والا بھی، دونوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جائز کی حد کہاں تک ہے وہاں تک ہمیں بتا دو، اور مفتی بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ جائز کی حد تک بتاتا چلا جائے. اور اسی وجہ سے امت کے دین کا بیڑا غرق ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے کہ یہ جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز کرتے کرتے ہمارے اکابر جو ہیں، جو بڑے بڑے مفتی گزرے ہیں، ہمارے اکابر، ان کا مزاج کیا تھا؟ ان کا مزاج یہ تھا کہ سوال پوچھنے والے کو ہر اس جائز کام سے روکتے تھے جو جائز ناجائز تک پہنچا سکتا ہو. کہ بھئی یہ پوچھ رہا ہے، اگر میں نے اسے کہہ دیا کہ ہاں یہ کر لے تو یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، وہ بھی کرے گا، وہ بھی کرے گا، اور اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ناجائز کا دروازہ کھل جائے گا، تو یہیں سے روک دیتے تھے کہ آپ یہ کام مت کیجیے، آپ یہ کام مت کیجیے. اس کا الٹرنیٹو بتاتے تھے کہ آپ یہ کام کر لیجیے، بہتر ہے کہ آپ اسے رہنے دیجیے، آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی. یعنی فتویٰ نہیں بتاتے تھے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس لیے کہ فتویٰ تو بتانا پڑے گا. یعنی پیار محبت سے، مصلحت سے ٹال دیتے تھے، اسے روکتے تھے، امت کی رہنمائی فرماتے تھے. اس لیے کہ مفتی کا کام صرف اتنا نہیں ہوتا ہے کہ امت کو جائز ناجائز جائز ناجائز بتا کر کے فارغ ہو جائے. مفتی کا یہ کام ہوتا ہے کہ امت کے افراد کہیں بے دینی کے شکار نہ ہو جائے، اس سے ان کو روکنا، یہ بھی تو مفتی کا کام ہے، یہ بھی تو اس کی ایک ذمہ داری ہے. اس لیے کہ جہاں وہ مفتی ہے
وہاں وہ عالم ربانی بھی ہے، اور عالم ربانی کا کام یہ ہوتا ہے کہ امت کو فتنوں سے بچائے، امت کو ناجائز کاموں سے بچائے، امت کو نقصان سے بچائے۔ تو آپ دیکھ لیجئے گزشتہ 5 سال 10 سال 15 سال میں جہاں جہاں کہ بھئی ہم تو یہ جائز کی حد تک رہنا چاہتے ہیں، جائز کی حد تک، جائز کی حد تک، یہ جائز ہے، وہی لوگ جو جائز 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 اور مباح مباح اور پرمیسیبل پرمیسیبل کرتے تھے، آج سینکڑوں ناجائز کاموں میں مبتلا ہو گئے، وہ لوگ سینکڑوں ناجائز کاموں میں مبتلا ہو گئے آج۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اپنے اور حرام کے درمیان جو بفر زون ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رکھا۔ ایک بفر زون ہونا چاہیے تاکہ وہ بفر زون جو ہے وہ آپ کو گناہ سے دور رکھے، گناہ سے بچا کر کے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ایک تو ہے ڈائریکٹ حلال اور دوسرا ہے حرام، اور بیچ میں گرے ایریا آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو گرے ایریا میں قدم رکھے گا وہ حرام میں چلا جائے گا۔ یہ بفر زون ہے بیچ میں، یہ بفر زون ہے، اس سے دور رہو۔ تو عرض کرنے کا منشا میرے بھائیو یہ ہے کہ یہ جو مزاج ہمارا بن گیا ہے، اس مزاج کو، اس مینٹالٹی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو بہت سی چیزیں جائز ہوتی ہے مگر وہ اپنے اندر ناجائز امور لیے ہوئے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آج کل لوگوں کو حقہ کا بہت شوق ہے، حقہ، شیشہ۔ اب کسی مفتی سے جا کر کے پوچھو کہ بھئی اگر کوئی شیشہ پی لے، حقہ پی لے تو جائز ہے؟ وہ کہے گا جائز ہے۔ اس لیے کہ آپ حقہ کا پوچھ رہے ہیں، آپ شیشہ کا پوچھ رہے ہیں۔ آپ مفتی سے یہ کہیے کہ یہ شیشہ کی مجلس جب ہم لے کر کے بیٹھ جائے تو ہم 10-15 ساتھی ہوتے ہیں، اور یہ ہماری حقہ اور شیشہ کی مجلس 1-1.5-2 گھنٹے تک چلتی ہے، اور اس میں کیا ٹاپکس آپ ڈسکس کرتے ہیں وہ سب بتائیے، اور پھر مفتی سے پوچھے کہ ہماری یہ شیشہ کی مجلس جائز ہے یا نہیں۔ آپ صرف حقہ اور شیشہ کا مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ تو حقہ اور شیشہ فی نفس ہی جائز، کبھی ٹھیک ہے، مگر اس کے ساتھ جو دوسرے لوازمات ہیں، ابھی حقہ اور شیشہ آگے بڑھتے 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 اس کی باقاعدہ کیفیز کھل گئی۔ آج کل تو میرے خیال میں ملک کے قانون کی وجہ سے اس میں کچھ پابندی آ گئی ہے۔ اب اس کیفیز کے اندر جو ہے کیا خرافات ہوئے وہ ان لوگوں سے پوچھئے جو اس سے واقف ہیں۔ جوان بچیوں کی الگ مجلس، دوسرے کونے میں جوان لڑکوں کی الگ مجلس۔ اب ان سے پوچھئے کہ آپ یہاں شیشہ پینے کے لیے آئے ہیں یا کسی اور کام کے لیے آئے ہیں؟ یعنی یہ شیشہ کی جو مجلسیں تھیں جہاں جہاں چل رہی تھی، غیر مسلموں کے لیے پب جن کاموں کے لیے سینٹر تھا، اس کے لیے شیشہ کی مجلسیں مسلمانوں کے لیے سینٹر تھی۔ اب اس قسم کی باتیں کہتے ہیں تو چونکہ نفس پر زد پڑتی ہے، انجوائمنٹ پر زد پڑتی ہے، اس لیے اس قسم کی باتیں کہنے والے کو تنگ نظر کہہ دیا جاتا ہے، ایکسٹریم کہہ دیا جاتا ہے، فنڈامنٹلسٹ کہہ دیا جاتا ہے۔ یعنی غیر مسلم مسلمانوں پر جو الزامات عائد کرتے تھے ان کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے آج مسلمان اپنی عیاشی کے خاطر خود مسلمان بھی مسلمانوں کے اوپر اس قسم کے الزامات لگاتا ہے تاکہ لوگوں کی زبانیں بند رہیں اور وہ اپنی عیاشیوں میں مشغول رہے، تاکہ اپنی عیاشیوں میں مشغول رہتے ہوئے بھی ان کی دینداری میں فرق نہ آئے۔ اور امت کہاں سے کہاں چلی گئی، کہاں سے کہاں جا رہی ہے، کیا کسی کو سمجھ میں نہیں آتا؟ کسی کو نظر نہیں آتا؟ سب کو نظر آتا ہے، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ امت کہاں جا رہی ہے، ہماری نسلیں کس طرح برباد ہو رہی ہیں اور کس رخ پہ جا رہی ہے، مگر سب کی زبانیں خاموش، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سوچو میرے بھائیو، سوچو، اپنے کو بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا کر ان انجوائمنٹس سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، نہیں، بالکل غلط۔ ان چیزوں سے بچا کر ہم اپنے آپ کو جنت کی نعمتوں سے محروم کرنے سے بچا رہے ہیں۔ جو ان نعمتوں، یہ جو دنیا کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، ان میں جو جائے گا وہ جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دے گا۔ اللہ نے ہمارے لیے تو آخرت بنائی ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دین کو ایک بوجھ مت سمجھو کہ بھئی ہم دیندار تو ہیں اور نماز اسی لیے پڑھنی پڑتی ہے کہ فرض ہے، نہیں۔ حق تعالی شانہ کے ہمارے اوپر 2 حقوق ہیں، 2 حقوق۔ دیکھو ایک مدرسے کی مثال لے لیجئے، مدرسہ ہے، مدرسے میں محتمم ہے اور محتمم کے ساتھ کام کرنے والا ایک سٹاف ہے۔
स्टाफ में फिर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। कुछ तो वो होते हैं कि उनकी जो जिम्मेदारी होती है उससे 1 इंच भी आगे पीछे होकर के काम नहीं करते। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आए सुबह 8 बजे, चले गए 4 बजे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। देखते हैं कि गलत काम हो रहा है फिर भी चुप, देखते हैं कि नुकसान हो रहा है फिर भी खामोश। बच्चों की तरबियत, बच्चों की तालीम, बच्चों के मामलात, बस हमारा काम तो 8 till 4 हम एम्प्लॉयड हैं, आते हैं, पढ़ाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कमरा साफ है, बच्चों के बाल लंबे हैं, नाखून तराशे नहीं है, कपड़े उनके गंदे हैं, अदब से बैठे हुए हैं, नहीं बैठे, ये हमारी जिम्मेदारी, ये मोहतरम साहब का काम है। एक तो ये जमात है, और दूसरी जमात वो है कि 8 से 4 अपनी जो जिम्मेदारी है उसे भी निभाते हैं, और जो चीज उनके सरों पर नहीं डाली गई है उसमें भी फिक्र करते हैं और ताउन करते हैं। मोहतमिम का दिल किसकी तरफ माइल ज्यादा होगा और मोहतमिम किसको अपना समझेगा, ये एक नेचुरल बात है। 2 बेटे हैं, 2 बेटे, बाप ये कहता है कि भाई देखो तुम दोनों अब बड़े हो रहे हैं, 18, 19, 20 साल के हो गए हैं, हम बूढ़े होते चले जा रहे हैं, हमारी फैक्ट्री में तुम आओ और जरा कारोबार संभालो। तो ट्रेनिंग जरूरी है, कहीं मैं कल मर गया तो क्या होगा, तो ऐसा करोगे कल से तुम दोनों आओ, सुबह 9 बजे आओ और 4 बजे तक फैक्ट्री में रहो। अब एक बच्चा जो है वो 9 बजे आता है, 4 बजे चला जाता है, 9 बजे आता है, 4 बजे चला जाता है। दूसरा जो है आहिस्ता आहिस्ता दिलचस्पी लेता है, 4 से 4:30, 4:30 से 5, 5 से 5:30, और फिर जो है अब्बा को आकर कहता है कि फुला वर्कर जो है बहुत सुस्त है, वो काम नहीं कर रहा है, मैं उसको देख रहा हूं। वो दूसरा तो बस 9 बजे आता है, अपना थोड़ा बहुत काम करके जो ड्यूटी है 4 बजे चला जाता है। बाप का मेलन किसकी तरफ होगा, बाप किसको अपना समझेगा? 2 है, 2 चीजें अलग अलग, 2 हक है। एक है हक के अजमत, दूसरा है हक के मोहब्बत। गौर से सुनिए इसको, एक है हक के अजमत, दूसरा है हक के मोहब्बत। हमसे जो भी बड़ा होता है उसके हमारे ऊपर 2 हुकूक हैं। हमारा बड़ा भाई है, उसके हमारे ऊपर 2 हक है, हक के अजमत, हक के मोहब्बत। हमारा बाप है, उसके हमारे ऊपर 2 हक हैं, हक के अजमत, हक के मोहब्बत। हमारा उस्ताद है, उसके 2 हक है, हक के अजमत, हक के मोहब्बत। हमारा शेख है, उसके 2 हक है, हक के अजमत, हक के मोहब्बत। तो अल्लाह सबसे बड़ा है, जब अल्लाह सबसे बड़ा है तो उसके भी 2 हक है, हक के अजमत, हक के मोहब्बत। हमारे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े मखलूक में सबसे बड़े, उनके भी 2 हक है, हक के अजमत, हक के मोहब्बत। हमारे दिल में बड़े की अजमत भी होनी चाहिए और हमारे दिल में बड़े की मोहब्बत भी होनी चाहिए। अजमत का माना रेवरेंस, रिस्पेक्ट, ऑनर, और मोहब्बत का माना लव और अफेक्शन। अब पता कैसे चलेगा कि आपके दिल में अजमत और मोहब्बत दोनों है, या अजमत और मोहब्बत दोनों नहीं है, या सिर्फ अजमत है मोहब्बत नहीं है, या सिर्फ मोहब्बत है अजमत नहीं है? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो जिंदगी को देखा जाएगा। एक शख्स अगर सिर्फ उन कामों को करता है जो उसके ऊपर इंपोज किया जाता है, कंपल्सरी किया जाता है, और ऑप्शनल कामों को नहीं करता, इसका मतलब है कि दिल में अजमत तो है, मोहब्बत नहीं है। भाई समझ में आ रही है बात? बाप अगर ये कहे कि बेटा ये 10 खुतूत हैं, इनमें से 5 तुम आज ही फुना 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 को पहुंचा देना, और बाकी 5 भी अगर तुमसे हो सके तो कर लेना। ये सुबह नाश्ता करके निकला और लंच तक में 5 आदमियों को पहुंचा दिए खुतूत, और दोपहर खेलने के लिए चला गया। बाप की अजमत है, बाप की मोहब्बत नहीं है। चाहे वो दावा करता रहे, चाहे उसके दिल में ऐसा फीलिंग हो, अगर फीलिंग भी पाता है कि आई हैव लव फॉर माई फादर, तो ये कहा जाएगा कि इसे धोखा है, ये ऐसे ही फीलिंग हो रही है, इसे हकीकत में नहीं है, ये बीमार है। जैसे गर्मी के मौसम में किसी को अगर सर्दी लगेगी तो ये कहा जाएगा कि इसे धोखा लग रहा है, इसलिए कि बीमार है, बुखार हो गया है, वरना फिजा में गर्मी है, सर्दी नहीं है। दिल में अगर फीलिंग भी
محسوس کرتا ہے اپنے باپ کے لیے، پھر بھی اس کے دل میں محبت نہیں ہے، عظمت ہے۔ اگر محبت ہوتی تو باپ نے یہ جو کہا تھا کہ بیٹا اگر وقت ہو تو تم یہ کام بھی کر لینا، تو وہ ضرور کرتا باپ کی محبت میں۔ اگر کمپلسری کاموں کو کرتا ہے، آپشنل کو نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ عظمت ہے، محبت نہیں۔ اور کمپلسری کاموں کو بھی کرتا ہے اور آپشنل کاموں کو بھی کرتا ہے، تو عظمت بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ اور اگر آپشنل کاموں کو بھی نہیں کرتا اور کمپلسری کاموں میں بھی کوتاہی کرتا ہے، جیسے کہ حق تعالی شانہ کے معاملے میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ محبت بھی نہیں ہے اور عظمت بھی نہیں ہے۔ اور چوتھی شکل ہو نہیں سکتی کہ محبت ہو اور عظمت نہ ہو۔ اس سے کہ ایسا تو ہوگا نہیں کہ آپشنل کام کرتا ہے اور کمپلسری نہیں کرتا، ایسا تو ہوگا نہیں۔ اگر محبت ہوگی تو عظمت ضرور ہوگی۔ تو ہمیں جو ہے، ہمیں کچھ ایکسٹرا کام بھی کرنے ہیں، ایکسٹرا کام بھی ہمیں کرنے چاہیے۔ نفل روزے بھی رکھنے چاہیے، نفل نمازیں بھی پڑھنی چاہیے، اور ہمیں زکوٰۃ کے علاوہ خیرات بھی کرنی چاہیے، اور اگر حج فرض کر لیا ہے تو اس کے علاوہ عمرہ بھی کرنا چاہیے، نفل حج بھی کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ بہت ساری نفل نمازیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے۔ بھائی کون سی نمازیں؟ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، تحیت الوضو، تحیت المسجد، کتنی نمازیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ کہا کہ دن رات میں سوائے مکروہ اور ممنوع اوقات کے جس وقت جی چاہے جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں حق تعالی شانہ کی عظمت بھی تھی اور حق تعالی شانہ کی محبت بھی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی بھر کا معمول تھا کہ پوری رات میں ایک قرآن ختم فرما دیتے تھے نماز میں، تہجد کی نماز میں۔ ہمارے زمانے میں جو حافظ ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، وہ چلتے پھرتے زبانی قرآن مجید کو حفظاً پڑھے، یہ تو بہت دور کی بات اب ہو گئی، اس سے کہ یاد ہی نہیں ہوتا قرآن، اکثر بھول جاتے ہیں، اکثر بھول جاتے ہیں۔ میں حافظ قرآن سے پوچھا کرتا ہوں کہ بھئی حافظ کس کو کہتے ہیں؟ حافظ کس کو کہتے ہیں؟ حافظ اس کو کہتے ہیں جس کو قرآن مجید یاد ہو۔ اگر کسی کو 5 سال پہلے قرآن مجید یاد تھا تو وہ اس وقت حافظ تھا، اگر ابھی بھول گیا ہے تو اسے آپ کیسے حافظ کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے 5 سال پہلے قرآن یاد کیا تھا، ابھی بھول گئے ہیں، اور آپ نے یاد ہی نہیں کیا ہے، تو آپ نے اور ان میں دونوں میں فرق کیا ہے اس وقت؟ نہ آپ کو یاد ہے نہ آپ کو یاد، تو اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو یہ بھی حافظ نہیں۔ ٹھیک ہے، حق تعالی شانہ نے ستاری کا معاملہ فرمایا ہے اور دنیا ہمیں عزت کی نظر سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب، تو کم سے کم حیا تو کریں کہ دنیا ہمیں حافظ سمجھ رہی ہے، ہم حقیقت میں حافظ نہیں ہیں۔ اور قیامت کے دن جب حشر ہوگا اور حق تعالی شانہ اس وقت کہیں گے کہ یہ کرا ورد تک بھائی پڑھنا شروع کر، اور پوری مخلوق دیکھ رہی ہوگی کہ ہمارے حافظ صاحب ابھی پڑھتے پڑھتے ہی وہ جنت کی سیڑھیاں چڑھ جائیں گے، اور پہلے ہی سیڑھی میں اٹک جائے گا، پہلی ہی سیڑھی پہ اٹک جائے گا، یعنی سورہ فاتحہ تو کسی طرح پڑھ بھی جاوے گا مگر الف لام میم کا شاید ایک رکوع بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ پڑھتا ہی نہیں، قرآن سے تعلق ہی نہیں، قرآن کی تلاوت ہی نہیں۔ تو ہمارے زمانے میں چلتے پھرتے زبانی پڑھے قرآن، یہ تو بہت دور کی بات۔ حفاظ کے پاس قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، حفاظ کے پاس قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ پچھلے زمانے میں، غور سے سنو، پچھلے زمانے میں حافظ قرآن ہونے کا کیا مطلب تھا؟ حافظ قرآن ہونے کا یہ مطلب تھا کہ یہ کمپلسری طور پر تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد میں 1 پارہ 2 پارے 3 پارے 1 منزل کی ضرور تلاوت کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک قرآن روزانہ تلاوت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ ہے، کم کرو۔ انہوں نے کہا کہ پھر مجھے 15 پارے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں بہت زیادہ، تو کہا کہ پھر مجھے روزانہ 10 پارے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں
10-10 पारे की इजाजत भी नहीं, 10-10 पारे की इजाजत भी नहीं। करते 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 इतना कम हो गया कि भाई हफ्ते में एक कुरान खत्म होगा, यानी एक एक मंजिल। 7 हिस्सों में कुरान मजीद को तकसीम किया हुआ है, फमी बिशौकिन, तो कि भाई वहां तक बहुत अच्छी बात है। सूरह फातिहा से लेकर सूरह माइदा तक ये एक मंजिल। हमारे उस्ताद मुहतरम साकिन बकी हजरत अक़दस मौलाना इस्लामुल हक साहिब रहमतुल्लाह अलैह हाफिज कुरान नहीं थे, और हमने उनसे बुखारी शरीफ बहुत बुढ़ापे में पढ़ी। और जब वो दारुल उलूम बरी में नए नए तशरीफ लाए तो सुबह से शाम तक तकरीबन उनके असबाक थे, और बहुत अहम किताबें थी। बीच में शायद 1-2 पीरियड फ्री होंगे, तो उसके लिए प्रेपरेशन करना, मुताला करना, बुखारी शरीफ के लिए तैयारी करना। मगर उसके बावजूद भी उनका मामूल था कि रोजाना एक मंजिल की तिलावत करते थे। हाफिज कुरान नहीं थे, कुरान लेकर बैठना पड़ता था, मगर एक मंजिल की तिलावत फरमाते थे। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, कहा कि भाई इससे भी कम करो, कहा कि ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, बस अब एक हफ्ते में पूरा करो कुरान, उससे कम में नहीं। तो अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न अल-आस रजी अल्लाह तआला जब बूढ़े हो गए, बुढ़ापे में पहुंचे, तो ये कुरान मजीद की तिलावत इतनी करना कि हफ्ते में एक मर्तबा खत्म हो जाए जरूरी नहीं था। मगर चूंकि अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातचीत हुई थी, तो वो उसे एक किस्म का अग्रीमेंट समझते थे। तो वो जज्बा उन्होंने मरते दम तक रखा। क्या मरते दम तक जज्बा रखा? कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मामला तय किया था, मैं उसी पर जिंदगी गुजारूंगा, और हफ्ते में कम से कम एक कुरान खत्म करूंगा। तो हदीस की किताबों में आप देखिए, हदीस की किताबों में उनके बारे में ये आता है कि आखिरी उम्र में जब आदमी बूढ़ा होता है तो जरा हाफिजा भी कमजोर होता है। तो उनके हालात में ये लिखा है, उनके हालात में, कि अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्न अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु दिन में तहज्जुद की नमाज में जो मंजिल पढ़नी होती थी उसको याद करते थे, अपनी बीवी को सुनाते थे। मैं एक बहुत अहम बात की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि जब बुढ़ापा नहीं था तो दीन को पढ़ने की जरूरत पेश नहीं आती थी, हाफिजा मजबूत था, कवि था, तो तहज्जुद ही में वो एक मंजिल पढ़ लेते थे। मगर जब बूढ़े हो गए तो तहज्जुद की नमाज में जुबानी वो मंजिल पढ़ना मुश्किल हो गया, उसको दौर किए बगैर, याद किए बगैर पढ़ना जरा मुश्किल लगता था। तो ये नहीं लिखा है रिवायत में कि फिर वो देखकर ही पूरी पढ़ लेते थे ना, वो मंजिल तो पढ़ते थे तहज्जुद ही में। अल्लाह के नबी से जो बातचीत हुई थी कि मैं रोजाना एक मंजिल पढ़ूंगा, वो तहज्जुद की बात नहीं हुई थी। बात यह हुई थी कि एक मंजिल तिलावत करूंगा। मगर उस जमाने में तिलावत कलाम पाक करूंगा, इसका माना यही समझा जाता था कि तहज्जुद में पढ़ूंगा। मामूल अगर किसी का होता था कि भाई आपका मामूल कितना है कि 3 पारे, तो इसका मतलब यह है कि ये तहज्जुद में 3 पारे पढ़ता है। अगर किसी से पूछोगे आपका मामूल क्या है कुरान मजीद का, वो कहेगा 1 पारा, तो ये समझ लेने का कि ये तहज्जुद में 1 पारा पढ़ता है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये नहीं फरमाया कि बूढ़ा हो गया था इस वजह से मैंने तहज्जुद में पढ़ना बंद कर दिया और मैं यूं ही देख करके पढ़ लिया करता था, या कि सिर्फ बीवी को सुना दिया करता था। वो कहते थे कि नहीं, रात को जरा मुझे तकलीफ होती थी बुढ़ापे की वजह से, तो मैं दिन को याद करके अपनी बीवी को सुनाता था ताकि तहज्जुद की नमाज में अच्छी तरह उसे पढ़ सकूं। तहज्जुद के पाबंद थे वो लोग। तो मेरे भाइयों, अर्ज करने का मंशा ये है कि नमाजों को देखो, पहले तो ये है कि कजा सर पर है तो कजा कर लो, जल्दी से जल्दी किसी आलिम मुफ्ती के साथ बैठकर हिसाब कर लो, और हिसाब करने के बाद फिर कजा करो, और कजा पूरी करने के बाद नवाफिल भी पढ़ो। मस्जिद में आ गए, देखा कि अभी नमाज को 15 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है, तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ लो, और उसके बाद सुन्नतें पढ़ो। बजाय फोयर में, एट्रियम में, बाहर मस्जिद के खड़े होकर के इधर उधर की बातें करने के, मस्जिद में जल्दी आ जाओ। इसी के हदीस शरीफ में नमाज से पहले मस्जिद में बैठे रहने की और नमाज से फारिग होने के बाद भी मस्जिद में जितनी देर तक बैठ सके बैठे रहने की बहुत फजीलतें आई है। इसी का अल्लाह का दरबार है, अल्लाह का दरबार। एक शख्स
नमाज की 15 मिनट 20 मिनट आध घंटा पहले घर ऐसे ही बैठा हुआ है तो उसे मस्जिद में आ जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि एक शख्स अगर मस्जिद में आकर मस्जिद में नमाज के इंतजार में बैठा रहता है, कुछ करता नहीं, 1 बजे जोहर की नमाज है, 12:30 बजे आकर के बैठ गया और इंतजार करता रहा, तो हदीस शरीफ में आता है कि ये जब तक नमाज के इंतजार में है उस वक्त तक फरिश्ते उसके लिए नमाज का सवाब लिखते रहते हैं कि नमाज पढ़ रहा है। और अगर मस्जिद में आकर नमाज में मशगूल हो जाए तो डबल नमाज का सवाब, अगर तिलावत में मशगूल हो जाए तो तिलावत का सवाब और नमाज का सवाब। जब तक नमाज के इंतजार में बैठा है नमाज का सवाब। अच्छा, नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ने के बाद उसी जगह पर बैठा रहा जहां नमाज पढ़ी, या मस्जिद में कहीं भी मस्जिद में बैठा रहा। नमाज से पहले तो क्या फजीलत है कि नमाज ही का सवाब मिलता रहेगा नमाज पढ़ने का। अब नमाज पढ़ ली, मिसाल के तौर पर सैटरडे है, संडे है, शनिचर इतवार, काम कुछ नहीं है, जोहर की नमाज में आया था तो ख्याल किया कि चलो यार बैठे रहते हैं थोड़ी देर, अल्लाह को याद करते रहते हैं, ऐसे ही बैठा हुआ है। कहते जब तक मस्जिद में बैठा रहेगा, दुनिया की बात नहीं करेगा, वुजू नहीं तोड़ेगा, वुजू बावुजू होकर के बैठा रहता है, कोई गलत काम नहीं करेगा, मस्जिद में बैठा हुआ है, तो जब तक मस्जिद में बैठा है उस वक्त तक फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। और हदीस में बताया कि वो फरिश्ते क्या दुआ करते रहते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू अल्लाहुम्मा रहमहू, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू अल्लाहुम्मा रहमहू। यानी अगर 1 घंटे तक बैठा रहा तो 1 घंटे तक फरिश्ते दुआ कि अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे और ये अल्लाह इस पे रहम फरमा दे। अब मेरे भाइयों, हम में से कोई बीमार है, मुकद्दमे में फंसा हुआ है, अपनी बीवी की वजह से परेशान है, अपने शौहर की वजह से परेशान है, अपने बच्चों की वजह से परेशान है, तो कोई भी रिस्क की तंगी में मुब्तला है, तो ये फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे और साथ में ये दुआ बहुत है, अल्लाह इस पे रहम फरमा दे। अगर फरिश्ते की ये दुआ कबूल हो गई, अल्लाह इस पे रहम फरमा दे, तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे हमारे। मगर नहीं, हमसे नहीं हो सकता। यहां से फौरन निकलकर एटीएम में 10 मिनट तक हम खड़े रहेंगे, फोयर में 15 मिनट तक खड़े रहेंगे, मस्जिद के बाहर 1 घंटे तक खड़े रहेंगे, मगर मस्जिद में नहीं बैठ सकते। हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुअमिन और मुनाफिक की मिसाल ये है कि मुअमिन जब मस्जिद से बाहर निकलता है तो वो उस मछली की तरह है जिसे पानी से बाहर निकाल दिया गया। अब बहुत से नेक लोगों से आप पूछिए कि उनके दिलों की कैफियत क्या होती है। अभी मिसाल के तौर पर कई हजरात यहां पर असर से बैठे हुए हैं, मैंने देखा कि असर में आए हुए थे, असर से मगरिब भी बैठे, मगरिब से अभी ईशा होगी, तो ईशा के बाद जाहिर है सोना है, आराम करना है, घर के तकाजे हैं, मगर ये जब घर जाएंगे तो उनके दिल में ये होगा कि कब फजर आवे कि हम मस्जिद में आ जाएं, कब। यानी हदीस शरीफ में आता है कि रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ बिल मसाजिद, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो, ऐसे शख्स को क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे जगह मिलेगी। अटका हुआ है कि मैं फजर में कब चला जाऊं। अच्छा, फजर पढ़ी, फजर के बाद इशराक तक बैठा रहा, इशराक पढ़ी, अब इशराक के बाद घर जाना है, बीवी के तकाजे, बच्चों के तकाजे, नौकरी के तकाजे, नाश्ता, पेट का तकाजा, जो कुछ भी हो, बूढ़ा आदमी है उसे फिर जरा सोने की जरूरत, जो कुछ भी हो, मगर दिल में उसको ऐसा होता है कि यार यहां बैठा रहता कितना अच्छा रहता, चलो कब मैं वापस जल्दी आ जाऊं। हमने बचपन में देखा, बचपन में कि देहात में लोग जो है 9, साढ़े 9, 10 बजे मस्जिद में चले जाते थे, चाश पढ़ते थे, इबादत करते थे। यानी हमारे जमाने के जैसा मिजाज नहीं था कि मस्जिद में उसी वक्त जाए जब फर्ज नमाज का वक्त आए। तो मोमिन की मिसाल ये है, मोमिन की मिसाल कि जब वो मस्जिद से बाहर निकलता है तो तड़पता है मछली की तरह कि कब मैं मस्जिद में दोबारा चला जाऊं। इज़ा रअयतुमुर रजुला यअतादुल मसाजिद फशहदू लहू बिल ईमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम किसी ऐसे शख्स को देखो जो मस्जिद में बहुत कसरत से आता जाता रहता है, 5 वक्त की नमाजों में भी जाता है, जल्दी चला जाता है, देर तक बैठा रहता है, उसके अलावा भी मस्जिदों में जाता रहता है, तो फिर उसके लिए मोमिन होने की गवाही दो, वो पक्का मोमिन है। इसलिए कि मोमिन ही को अल्लाह के घर से मोहब्बत हो सकती है। और मुनाफिक की मिसाल क्या बयान की, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए मेरे भाइयों। बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, इस वक्त की सूरत हाल को देखकर दिल कांपता है, दिल कांपता है कि लास्ट मिनट में मस्जिद में आते हैं, लास्ट मिनट में वुजू खाने में खड़े खड़े बातें करते रहते हैं, शू एरिया में बातें करते रहेंगे, बाहर खड़े रहेंगे, बाहर खड़े रहेंगे, और जैसे ही नमाज खत्म हुई बाहर चले गए, बाहर।
منافق کی مثال یہ ہے کہ جب وہ مسجد کے اندر آتا ہے تو اس پرندے جیسا ہوتا ہے جسے کیج اور پنجرے کے اندر بند کیا گیا ہو. اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کب اس کھلے اور میں چلا جاؤں. تو گھڑی کی طرف نظر رہتی ہے کہ کب نماز کھڑی ہو جائے, کب نماز کھڑی ہو جائے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ اتنے بےتاب ہوتے ہیں کہ صف اول میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب بھائی صف اول میں بیٹھے ہوئے ہیں, کب سے آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کا دل تو اللہ کی طرف لگا ہوا رہنا چاہیے. اور اقامت جو ہے, اقامت اسی لیے ہے کہ مسلیوں کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو, مسلیوں کو ادھر ادھر دیکھتے نہ رہنا پڑے. مسلی آنکھ بند کر کے مراقبہ بھی کر سکتا ہے, دعا میں مشغول بھی رہ سکتا ہے, اس کو فکر نہ ہو کہ نماز شروع ہو جائے گی مجھے پتہ نہیں چلے گا. اقامت اسی لیے تو ہے کہ تم آ کر کے اپنے کام میں لگ جاؤ. جب امام صاحب آئیں گے تو مؤذن تم کو اطلاع کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے. مگر نہیں, اللہ نے یہ ذمہ داری مؤذن کو دے رکھی ہے, پھر بھی صف اول میں امام کے پیچھے بیٹھنے والوں کی نظر گھڑی کی طرف ہی رہتی ہے. اور جیسے ہی وہ سیکنڈ کا کانٹا 12 پر آیا تو وہ امام کو تلاش کرتے ہیں. بھائی کس نے ذمہ داری دی ہے آپ کو, یہ فکر آپ کو کس نے سونپی ہے؟ یہ مسجد کا متولی جانے, مسجد کے منتظمین جانے, یہ ذمہ داری آپ کو کس نے سونپی ہے؟ اللہ آپ کو لے آیا ہے, صف اول میں بٹھایا ہے, اب آپ آنکھ بند کر کے عبادت کرو, مشغول رہو. اور عموماً اس قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نماز سے پہلے بھی کوئی کام نہیں, نماز کے بعد بھی کوئی کام نہیں. یعنی مجھے تو حیرت ہوتی ہے مسجدوں میں دیکھ کر کہ جن کو دفتروں میں جانا ہو, آفسوں میں جانا ہو, جن کی نوکریاں ہوتی ہیں, وہ کبھی پیچھے امام کو تلاش نہیں کرتے, کبھی گھڑی کو نہیں دیکھتے. اور جو بالکل فارغ ہے, سول سرونٹ, آرام سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں, حق تعالی شانہ نے ہر قسم کی روزی کا ان کے لیے انتظام کر رکھا ہے, ان کو بہت فکر ہوتی ہے کہ امام صاحب نہیں آئے ابھی تک. عجیب صورتحال ہے ہم لوگوں کی بھائی, عجیب صورتحال. تو عرض کرنے کا منشا میرے بھائیوں یہ ہے, عرض کرنے کا منشا کہ فرض بھی پڑھو اور فرض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام شروع کرو. پہلے تو قضا کر لو اور قضا کے بعد نوافل. مگر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت نکتے کی بات بتائی ہے جو ارباب معرفت ہی بتا سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ قضا کرنے والے کو 24 گھنٹے میں کم سے کم 2 رکعت نفل ضرور پڑھنی چاہیے. بعض لوگ قضا کرنے والے نفل بالکل نہیں پڑھتے, اور ہونا چاہیے, نفل سے زیادہ اہم یہ قضا ہے. مگر حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نفل ضرور پڑھنی چاہیے. اور حضرت یہ فرماتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک شخص فرض بھی پڑھتا تھا, نفل بھی پڑھتا تھا, قضا کا مسئلہ معلوم ہوا, قضا کرنے لگ گیا, نفل چھوڑ دی, اور یہ قضا کا سلسلہ 3-4 سال تک اگر جاری رہے گا تو اس وقت تک میں نفس جو ہے وہ آپ کا ذہن بنا لے گا کہ نفل نہیں پڑھنی ہے. اب تو 3-4 سال کے بعد جب قضا ختم ہوگی اس کے بعد بھی نفل نہیں پڑھنے دے گا. یہ حکیم الامت کی بات کر سکتے تھے, ایسی بہت باریک بات ہے. تو کہا نفس کو عادی رکھنے کے لیے اس کو 2-2 رکعت نفل پڑھاؤ, 2-2 رکعت نفل پڑھاؤ, کم سے کم پورے دن میں 2 رکعت نفل پڑھو. اس کے علاوہ باقی سارے وقت کے اندر جو ہے وہ آپ قضا کرو. اسی طرح میرے بھائیوں رمضان کے روزے آپ رکھتے ہیں, اس کے علاوہ نفل روزوں کی بھی فکر کرو. اگر قضا ہے تو پہلے قضا پوری کر لو اور پھر نفل. اسی طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, زکوٰۃ کو بہت زیادہ حساب کے ساتھ, پورے حساب کے ساتھ, اس میں چھوٹنے کی کوشش مت کرو. زکوٰۃ ادا کرو اہتمام سے. پچھلی اگر باقی ہے مفتیوں سے پوچھو. صدقۃ الفطر بھی اس میں آ گیا, قربانی بھی اس میں آ گئی, یہ پچھلی جتنی چیزیں ہیں. اور اس کے بعد پھر خیرات کرو خوب, یتیموں پر, بیواؤں پر, غریبوں پر, مساجد کی تعمیر میں, مدارس کی تعمیر میں, نیک کاموں میں, رفاہی کاموں میں, ریلیف کے کاموں میں. اور اسی طرح جو ہے حج اگر کر لیا ہے, حج باقی ہے تو حج کر لو. حج کر لیا ہے تو اس کے علاوہ موقع ہو, مناسب ہو, اپنے بڑوں سے, مشائخ سے, جن سے مشورے کا تعلق ہے, مشورہ کر کے کبھی کبھی عمرہ بھی کر لو, کبھی کبھی حج بھی کر لو. اس کے مستقل فوائد ہیں. تو بھئی سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہی ہمیں معلوم ہوئی کہ ہمیں سہولت پسندی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ کچھ. اور دیکھو اسی سے یہ جو مجاہدہ ہے ہمارا, یہ مجاہدہ, اسی سے نفس قابو میں آئے گا, اسی سے نفس قابو میں آئے گا. اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. مجاہدے 2 ہیں, ایک تو ضروری مجاہدہ اور اس کے بعد جو ہے آپشنل مجاہدہ. جیسے آپ نے نفس نے شرارت کی کہ نہیں مجھے مسجد میں نہیں جانا ہے, آپ لے آئے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں بغیر عذر کے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ایک قول کے مطابق واجب ہے, دوسرے قول کے مطابق سنت مؤکدہ ہے.
تو آپ نے مجبور کر کے اس سے وہ کام کرایا، یہ فرض مجاہدہ کیا آپ نے. پھر 4 رکعت فرض بھی پڑھی، 4 رکعت سنت بھی پڑھی، 2 رکعت سنت بھی پڑھی ظہر کے بعد کی. اب آ گئی بات 2 نفل کی. اب نفس منع کر رہا ہے. تو پہلا جو ہے وہ ضروری مجاہدہ تھا، اس سے ترقی ہوئی آپ کی. اب اور مزید مجاہدہ کر کے 2 رکعت نفل پڑھاؤ تو بہت ترقی ہوگی. یعنی بہت ترقی ہو گیا مطلب یہ نفس قابو میں آئے گا. نفس کیسے قابو میں آئے گا کہ جب نفس پر آپ کو اتنا کنٹرول ہے کہ وہ آپ کی تابعداری کر رہا ہے غیر ضروری چیز میں، تو پھر بطریق اولا وہ ضروری چیز کرے گا. جب غیر ضروری چیز میں وہ آپ کی بات مانتا ہے تو ضروری چیز کو بطریق اولا کرے گا. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ بیٹا ادھر آؤ، اور وہ کہے کہ نہیں آؤں گا. اب کوئی امپورٹنٹ بات نہیں تھی، آپ نے تو ایسے ہی محبت میں کہا تھا کہ بیٹا ادھر آؤ. کوئی فرض، کوئی ضروری نہیں تھا، کوئی امپورٹنس نہیں تھی، آپ نے تو ایسے ہی ایک دم کہا. مگر جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ یہ انکار کر رہا ہے تو آپ فکر میں پڑ جائیں گے. فکر میں پڑ جائیں گے کہ اس وقت میں نے اس کو بلایا تھا، مجھے کوئی کام نہیں ہے مگر یہ انکار کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا اور اسے ڈسپلن نہیں کیا تو آئندہ کل مجھے اس کی ضرورت ہوگی اور کوئی کام سونپنا ہوگا اور اس کو بلاؤں گا نہیں آئے گا. اسے اسی وقت اس کی ڈسپلن ضروری ہے. یہ اس قسم کی چیزوں کو میرے بھائیو سمجھو ذرا. تو اگر وہ نفس جو ہے وہ نفل کاموں میں آپ کے قابو میں آ گیا تو فرض کے کاموں میں بہت آسانی سے آ جائے گا. اس لیے اس کی طرف بھائی توجہ کرو. تو بہرحال حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کم رکھتے تھے، نمازیں زیادہ پڑھتے تھے. جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا دل نمازوں کی طرف زیادہ ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، اور اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو نوافل کم ہو جائے گی، اس لیے نوافل کو باقی رکھنے کے لیے روزے تو ہر ایک کا اپنا ذوق ہے، تو انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق بات کی. اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو یہاں ہم سب جمع ہوتے ہیں، ہم دین سیکھنے کی نیت سے آتے ہیں، علم حاصل کرنے کی نیت سے آتے ہیں، اپنی اصلاح کی نیت سے آتے ہیں، دین کی صحیح سمجھ آئے، ہماری زندگیوں میں دین آئے اور صحیح دین آئے، اس کی فکر لے کر آتے ہیں. تو حق تعالی شانہ کیسی کیسی باتیں کہلواتا ہے، اور اس سے ہمیں بڑی عبرت ہوتی ہے، کتنی کتنی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اسے حق تعالی شانہ کی نعمت سمجھے اور نعمت سمجھ کر اس کی قدردانی کرے. اور قدردانی کا طریقہ یہی ہے کہ اہتمام سے آئیں، دوسروں کو لائیں، اور بہت زیادہ طلب اور احتیاج کے ساتھ آئیں، اور جو بات کہی جائے اس پر میرے بھائیوں عمل کیا جائے. دیکھو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے. اس لیے دائیں بائیں آگے پیچھے سے چاہے پوری قوم کچھ کہتی رہے، پوری قوم آپ کو کچھ کرواتی رہے، آپ جب 2 باتیں سنتے ہیں اور 2 میں کنٹراڈکشن ہوتا ہے تو اپنے دل سے پوچھے کہ دل کدھر جا رہا ہے. دل آپ کا اسی طرف جائے گا جہاں حق ہوگا. تو آپ اپنی آخرت کو، اپنی نسلوں کی آخرت کو سنوارنے کے لیے حق کو برابر مضبوطی سے پکڑ کے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.